جانتے ہو جس بخاری اور مسلم کی روایت میں نے پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے میرے پیغمبر کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ رشتہ داروں سے زیادہ، زمین جائیداد سے زیادہ، مال سے زیادہ، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنے مال سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو ایمان والے نہیں رہو گے، ایمان والے نہیں رہو گے۔ سوچو نبی نے کیا فرمایا، جب تک جان سے زیادہ محبت ہم سے نہیں کرو گے تب تک تم مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ آج نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، ہم سب مسلمان ہیں، کسی نے سن کر یہ کہا وہ خاتون بولنے والی کیسی ہمت ہوئی تو میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے محبت سوچو کیسے کیا جاتا ہے، آپ غور کریں تب پتہ چلے گا۔ آپ کو بتا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور لکڑی کا منبر شریف تھا جسے پشتون حنانہ کہا جاتا ہے، جانتے ہو وہ لکڑی کا منبر شریف تھا، پشتون حنانہ کہا جاتا ہے، مگر مصطفیٰ اسی منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس لکڑی کو محبت مصطفیٰ سے ہو گئی تھی۔ ایک دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس لکڑی کو ہٹا دیا جائے اور اب منبر دوسری چیز کو بنا دیا جائے، یہ لکڑی پرانی ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، مسجد نبی کے کونے میں لے جا کر وہ لکڑی کو رکھ دیا گیا اور لکڑی کو رکھنے کے بعد جانتے ہو مصطفیٰ منبر پر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا آتے ہیں مسجد نبوی میں، تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے رونے والا دکھ نہیں رہا ہے مگر رونے کی آواز آتی ہے۔ صحابہ کی نگاہ اٹھی ہے، مصطفیٰ کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے مگر رونے والا شخص نہیں دکھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ سے کون بات چھپ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پتا ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ سمجھ جاتے ہیں وہ لکڑی پشتون حنانہ رویا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس کے قریب جاتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ اس کے قریب جا رہے ہیں، آپ جاتے ہیں اس لکڑی کو منبر کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کے پیٹھ پہ اپنی ہتھیلی کو مارتے ہیں، کہتے پشتون حنانہ چپ ہو جاؤ اپنا رو۔ وہ چیخ مار مار کر اور رونے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لکڑی رو رہی ہے اور مار مار کر رونے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کہتے چپ ہو جاؤ۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی لکڑی کو چپ کرا رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا پشتون حنانہ چپ ہو جاؤ، آپ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، جو آپ پر سوار ہوتا تھا، جو آپ پر خطبہ دیا کرتا تھا، آج اس کی الفاظ ہے۔ پشتون حنانہ خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ منبر پر آئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آخر رونے کی وجہ کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا پشتون حنانہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ میرے اوپر بیٹھ کر خطبہ فرمایا کرتے تھے، آج آپ نے مجھ سے جدا کر دیا ہے اس لیے رونا آ گیا، آقا مجھ کو رونا آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر پشتون حنانہ کو میں چپ نہ کراتا یہ قیامت تک منبر روتا رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر حاجی لوگ حج کرنے جاتے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تو یہ رونے کی آواز آتی رہتی۔ یہ لکڑیاں محبت کرتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کریں، ابھی میں اپنا رجحان بنا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر مجاز بن گیا میں وہاں تک جاؤں گا جہاں آپ کو مزہ آ جائے گا تقریر سننے میں۔ آپ غور کریں، جانتے ہو میری ماں بہنیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیں، اطمینان سے سنیں، جانتے ہو مسلمانوں غور کرنا